السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا ٹاپک ہے سورہ توبہ کے حوالے سے توبہ۔ توبہ کیا اور کیسے، یعنی کہ توبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، توبہ کیا ہوتی ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا نام ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ سے دوبارہ تجدید عہد کرنے کا نام ہے۔ توبہ سے دوبارہ سے جو ہم نے اللہ سے عہد توڑ دیا ہے اسے جوڑنے کا نام ہے۔ تو سب سے پہلے تو توبہ سے ہماری اصلاح ہوتی ہے اور دوبارہ سے تجدید وفا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ میں آپ کی طرف لوٹ آئی۔ دوسری جو ہماری بد عہدی کی وجہ سے، بد عملی کی وجہ سے، نافرمانی کے نتیجے میں ہمارے دل میں جو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اس کو وہ توبہ بحال کر دیتی ہے۔ وہ جو سیاہ نقطہ آ جاتا ہے اسے وہ توبہ دھو ڈالتی ہے اور ہمارے دل کو پاک صاف کرتی ہے۔ پھر جو تیسری چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بڑے گناہوں سے بچنے اور اس کا خیال دل میں کبھی نہ آنے کا ایک عہد ہو جاتی ہے کہ آئندہ کبھی بھی ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے، ایسا کام نہیں کریں گے، ایسا گناہ نہیں کریں گے جس سے میرا اللہ ناراض ہو۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ احساس ندامت کے نتیجے میں انسان نیکیوں میں تیز ہو جاتا ہے، نیکیوں میں سبقت لے جانا چاہتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ وہ جتنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کر چکا تھا اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوششوں میں لگ جاتا ہے۔ ہم اس کو آیتوں کے تناظر میں اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ سورہ توبہ کے حوالے سے بھی توبہ کی کئی آیات ہیں اور خاص طور پہ جو ہے آیت آتی ہے وہ کعب بن مالک کے واقعے کے حساب سے آتی ہے۔ میں پورے قرآن سے ہی چند آیتوں کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرے مومنوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف کرتا ہے اور پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اسی حساب سے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں توبہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے صدق دل سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے ہر بیٹے سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور لمبی روایت ہے۔ یہاں میں صرف حوالہ دینا چاہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا پورا قصہ سنایا صحابہ کو اور بتایا کہ اس نے 99 قتل کیے تھے اور 99 قتل کرنے کے بعد وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ مجھ سے اتنی گناہ ہو گئے، میں 99 قتل کر چکا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تم نے اتنے زیادہ گناہ کر دیے اور تمہاری تو معافی بہت مشکل ہے۔ تو اس شخص نے اس کا بھی قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ دوسرے شخص کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ میں 100 قتل کر چکا ہوں، کیا میری جو ہے معافی کی کوئی امید ہے؟ تو اس نے اسے یہ مشورہ دیا کہ تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ، اس جگہ کو چھوڑ دو، یہ صحبت چھوڑ دو اور اچھی صحبت میں ایک نیک فرد کے پاس جاؤ، وہاں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہیں اچھی صحبت کی بدولت نیکیوں کی طرف رغبت دے گا۔ وہ وہاں سے نکلتا ہے اور یہ قصہ کون سنا رہا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں صحابہ کے دربار میں۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ نکلتا ہے، وہ نکل کے جاتا ہے ابھی اس بستی کی طرف جہاں وہ نیک شخص ہے۔ ابھی وہ راستے ہی میں ہوتا ہے کہ اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ اب بدی کے فرشتے اس کی روح لینے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس شخص نے اتنے گناہ کیے ہیں اور اتنا گناہ گار ہے، 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اس کی روح ہم لے کے جائیں گے اور بری جگہ پہ یعنی کہ سجین میں رکھیں گے۔
لیکن نیکی کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ شخص تو توبہ کر چکا تھا اور یہ جا رہا تھا نیک کی طرف، لیکن برائی کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے ایک بھی نیکی نہیں کی ہے جس کی بنیاد پہ تم اس کی روح لے کے جاؤ گے۔ ابھی یہ جھگڑا برپا ہوتا ہے، پھر فرشتوں سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا کریں کہ آپ جو ہیں دونوں جگہوں کا فاصلہ ناپ لیں، جس بستی سے وہ نکلا تھا جہاں انتقال ہوا، اور جہاں انتقال ہوا اور جس بستی جانا تھا، تو جہاں انتقال ہوا اور جس بستی جانا تھا وہ فاصلہ اس کا کم نکلا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دیا کہ وہ نیکیوں کی طرف زیادہ بڑھ گیا تھا اور گناہوں سے زیادہ دور آ چکا تھا، تو اس وجہ سے اس کی روح نیک فرشتے لے جائیں، یعنی کہ اسے معاف کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، ایک بے انتہا موٹیویشن ملتی ہے اس حدیث سے کہ انسان اتنا زیادہ گناہ گار بھی ہو تو اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ وہ آپ کو معاف کر۔ اچھا، توبہ اور استغفار میں کچھ فرق ہوا کرتا ہے۔ استغفار اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کا نام ہے، اور مستقل انسان کو استغفار سے اپنی زبانیں تر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، اور 70 کا صیغہ عربی میں کثرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ لیکن توبہ اور استغفار میں کچھ فرق ہے۔ استغفار ہے بخشش طلب کرنا، لیکن توبہ کچھ مراحل ہیں، توبہ کے کچھ اسٹیپس ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہوں گے، جس میں استغفار بھی یقیناً شامل ہے، لیکن وہ تمام مراحل ادا کرنے کے بعد ہی ہماری توبہ قبول ہوگی یا مقبول ہوگی۔ اور اس توبہ کے مراحل کا اندازہ ہمیں قرآن کی کئی آیات سے، کئی چیزوں سے ہوتا ہے، جس طرح کعب بن مالک کا پورا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو جانچا، باقاعدہ ٹائم دیا، باقاعدہ ان کے رویے دیکھے، باقاعدہ ان کی اطاعت گزاری دیکھی، باقاعدہ ان کی یہ دیکھا کہ وہ نبی اور اللہ تعالیٰ سے کتنے وفادار رہے اس کڑے وقت میں، اور اس کے بعد ان کی توبہ کا اعلان فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں کچھ توبہ کے مراحل ملتے ہیں، جس کو ہم یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، جانتے بوجھتے یا انجانے میں، تو پہلے تو ہم اس کو ذہن میں لائیں کہ وہ گناہ کیا ہے، اور اس گناہ پہ شدت سے احساس ندامت محسوس کریں، بالکل نادم ہوں، یہ نہیں کہ ہو گیا سو ہو گیا، آج کل ہو ہی نہیں سکتا یہ کام، اب ہم نے کر لیا تو کیا، بلکہ شدت سے اس پہ ندامت محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ایک کام منع کیا تھا وہ میں نے کر لیا، یا ایک کام آپ نے کرنے کو کہا تھا وہ میں نہیں کر سکی، تو احساس ندامت پیدا کریں۔ پھر جو دوسری چیز ہے کہ جو گناہ آپ سے ہوا ہے اس میں اگر کوئی فرائض کی یا واجبات کی ادائیگی باقی رہ گئی ہے تو وہ ادا کریں۔ مثلاً کہ اگر آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے سوچا کہ میں سوتی رہ گئی، میں نے الارم سیٹ نہیں کیا، میں نے سوچا ہی نہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، اور میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی، کتنا بڑا گناہ کر دیا، اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ مجھ سے ناراض ہوں گے، اور نماز کتنی زیادہ ضروری ہے۔ اس احساس ندامت کے ساتھ سب سے پہلے اٹھ کے آپ اس کا فرض کی قضا پڑھیں گے، اس کے واجب ادا کریں گے، اور قضا نماز کی کوشش کریں گے، اس کا کفارہ دینے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ کے روزے رہ گئے ہیں تو آپ فوری طور پہ اس کو پورے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر رکھ نہیں سکتے کسی بیماری کی وجہ سے، فوراً فدیہ دینے کی فکر کریں گے۔ اگر آپ کی زکوٰۃ رہ گئی ہے تو آپ سب سے پہلے صرف یہ نہیں کہ میں استغفار کر رہی ہوں میری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، آپ احساس ندامت کے ساتھ سب سے پہلے وہ فرض یا واجب ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ حقوق العباد میں اگر کوئی حق تلفی ہو گئی ہے تو معافی مانگی جائے۔ صرف آپ نے احساس ندامت کر لیا، آپ نے کہا فلاں جگہ میں نے ذرا تلخ ہو گئی تھی، میں اس سے میں نے زیادہ کچھ بول دیا، شاید اس کا دل دکھ گیا ہو، تو صرف آپ نے نادم ہو جانا نہیں کافی، آپ اس حق تلفی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، آپ اس سے معافی مانگیں گے، آپ اس سے کہیں گے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اگر آپ نے اس کی غیبت کر لی ہے آپ اس سے معذرت فرمائیں گے۔ آپ نے اگر اس کا کوئی مال لے لیا ہے تو آپ اس کو جا کے بتائیں گے کہ میں یہاں پہ تمہارا حق مار لیا، اور آپ اس حقوق العباد کی معافی مانگیں گے۔ اور چوتھی چیز، صرف معافی مانگنے سے بھی کام نہیں چلے گا،
یہاں پہ بھی آپ کو وہ واجبات ادا کرنے ہیں. اگر آپ نے کسی کا مال کھا لیا تھا، ہم وہ مال ادا کریں گے. اگر آپ کو 20 سال بعد یاد آیا کہ میراث کا حصہ مجھے دینا تھا اپنی پھپھیوں کو، چچاؤں کو، یا فلاں کو اور فلاں کو، تو صرف معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا. آپ کو وہ پیسے ادا کرنے ہوں گے، اور آپ وہ پیسے ادا کریں گے، اس حق تلفی کی تلافی کی کوشش کریں گے. اگر خدا نخواستہ کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے تو تب بھی آپ جو ہے وہ کیا کوشش کریں گے؟ آپ کوشش کریں گے کہ اس کے لیے معافی مانگیں، اپنے لیے معافی مانگیں، اور بار بار جو ہے استغفار کریں، اور اس کی کسی بھی طریقے سے کوشش کریں کہ اس کا وہ حق ادا ہو سکے. ایک جگہ میں ایک روایت پڑھ رہی تھی کہ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے تو آپ اس کے لیے کثرت سے مغفرت کی دعا فرمائیں، کثرت سے استغفار کریں اس شخص کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مالا مال کر دے، اتنا مالا مال نیکیوں سے کر دے کہ اس کی نظر ہی نہ جائے آپ کی نیکیوں کی طرح. وہ جنت میں اتنے اعلیٰ مقام پہ چلا جائے کہ وہ یہ سوچے ہی نہیں کہ میری نیکیاں کم ہیں تو میں اس فلاں بندی سے لے لوں جس نے میری غیبت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح توبہ کرنے والا بنائے. اور جو 5ویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. بڑے گناہوں سے بھی، ان گناہوں سے بھی جو گناہ آپ سے ایک دفعہ ہو گیا اور آپ نے اس کی شعوری توبہ کر لی، آپ تہیہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ میری جب تک سانس میں سانس ہے، میرا پورا عزم ہوگا، میری پوری کوشش ہوگی ایک عصر کی نماز ہی ہو کہ میری عصر کی نماز کبھی زندگی میں قضا نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ میں آپ سے عہد کرتی ہوں میں پوری کوشش کروں گی. آپ ایسے کانشیس ہوں کہ دوسرے لوگ چونکیں، ان کو لگے کہ ہاں واقعی یہ تو یہ الارم ہے، اچھا یہ جاگ رہی ہوں، یہ کہیں باہر ہوں، ان کا ہے کہ یہ نماز میری نہ نکل جائے. انہوں نے اللہ سے توبہ کی ہوئی ہے، عہد باندھا ہوا ہے. عہد تو ہم نے 5 نمازوں کا باندھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ نے کسی وقت توبہ کی ہے، آپ نے تجدید عہد کر لیا اللہ سے، تو آپ بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے بعد جو آخری چیز ہے توبہ میں کہ اس چیز کو کمپنسیٹ کریں گے. ہم دنیا میں بھی کسی سے کبھی کچھ برا کہہ دیتے ہیں، اپنے بچوں کو ہی ڈانٹ دیتے ہیں، اگلے ٹائم پہ اسے کچھ منگا کے کھلا رہے ہوتے ہیں، اس کی پسند کی چیز بنا رہے ہوتے ہیں. کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس گلٹ کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم نیکیوں سے اس گلٹ کو مٹانے کی کوشش کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بار بار یہ چیزیں آتی ہیں کیا کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا ڈالتی ہیں. نیکیاں عمل صالح آپ کی سیئات کو، آپ کی گناہوں کو، آپ کی کالک کو دھو ڈالتی ہے. تو اتنی نیکیاں کریں، اتنی نیکیاں کریں کہ وہ توبہ جو ہے وہ معدوم ہو جائے، وہ گناہ بالکل مٹ جائے، وہ نظر ہی نہ آئے قیامت کے روز. اور انشاءاللہ تعالیٰ توبہ چیز ہی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے توبہ کر لی تو وہ ایسا ہو گیا جیسے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس تمام اسٹیپس کے ساتھ توبہ کرنے والا بنائے. یہاں پہ کعب بن مالک کا واقعہ سنانے کا دل تو بہت چاہتا ہے، لیکن طوالت کی وجہ سے پورا واقعہ تو نہیں سنا رہی. سورہ توبہ میں کعب بن مالک کا واقعہ ہے، اور ان کی توبہ یقیناً اسی طریقے سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کر دیا جیسے وہ گناہ ہوا ہی نہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک خطا کار بدکاری کرنے والی عورت جو غامدیہ تھی، اس کو جب حد لگی اور اس نے اپنی توبہ کی اور اس نے حد لگوائی، زبردستی کی لگوائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور کیا، لیکن وہ بار بار آئی. اور جب اسے پتھر پڑے، سنگسار کیا گیا، اور سنگساری کے نتیجے میں جب اس کا انتقال ہوا اور جب خون کے چھینٹے صحابہ کے کپڑوں پہ آئے تو صحابہ کو ایک گھن سی آئی کہ یار ایک بدکار عورت اور اس کے اس طریقے سے جو ہے ہمارے کپڑوں پہ لگ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم کھا کے فرمایا کہ اس غامدیہ نے تو وہ توبہ کی ہے، پورے مدینے پہ تقسیم کی جائے تو پورے مدینے کی مغفرت ہو جائے. سبحان اللہ. تو توبہ تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ گناہ وہ ایسے اعلیٰ درجات پہ پہنچا دیتی ہے جیسے آپ شاید بغیر اس گناہ کے آپ اتنے اعلیٰ درجات پہ نہیں تھے، آپ نیکیوں سے ٹک ٹک جا رہے تھے، آپ شاید وہاں تک نہیں پہنچتے کہ ایک آپ سے مسٹیک ہوئی، لیکن آپ نے ایسی جاندار توبہ کی کہ آپ جمپ لگا کے ہائی لیول پہ پہنچ گئے اور جنت المولا میں پہنچ گئے، اعلیٰ جنتوں میں پہنچ گئے. اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے والا اور توبۃ النصوح کرنے والا بنائے. ہم تھوڑا ایکشن پلان دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کبھی دین کو
ہماری ضرورت ہوئی اور ہم نے مدد کرنے سے گریز کیا، ہم نے سستی دکھائی، ہم نے سوچا کہ یار ہم ہی کیوں، یا چلو کر لیں گے یا ابھی کر لیں گے، اور گریز کیا اور مدد نہیں کی، کیا کسی اسلامی مقصد کے لیے ہماری وابستگی ہے کسی جماعت کے ساتھ، کسی گروپ کے ساتھ، کسی خاندان کے افراد کے ساتھ، کسی اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے رفیق کے ساتھ ہم نے عہد کیا ہوا ہے کہ ہم مل کے یہ کام کریں گے، یا اپنی اگر ہم طالبات ہیں قرآن کی تو اپنی کلاس کے ساتھ، اپنے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ، کیا اس اسلامی مقصد میں اپنی وابستگی کے معاملات میں بھی ہم اکثر ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، ہم نان ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں، اتنے ایکٹیو نظر نہیں آتے، سست نظر آتے ہیں۔ تیسرا جو ہمارا کام ہے اور عملی منصوبہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کا پلان کرنا چاہیے، ہمیں لسٹ بنانی چاہیے، باقاعدہ لسٹ بنائیں، 1 بائی 1 عملی توبہ کریں، توبۃ النصوح کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی توبہ قبول فرمائے اور ہم سب کو اعلیٰ درجات تک پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔